لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا اگر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد دامن محبوب سے جو لپٹا یا گانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا حمد و صلات کے بعد تمام تعریف اللہ جل شانہ و امان والہ و اسم برہانہ و آتم شانہ جل جلالہ تبارک و تعالی رب غفور رب کبیر جل وعلا کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت و رضوان کی بارشیں جمیع صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین خصوصاً اہل بیت عظام اصحاب بدر اصحاب احد تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین مشائخ عاملین صوفیاء کاملین جمیع نیک و صالحین بزرگان دین کے لیے مغفرت عام تمام امت مسلمہ کے لیے رب کریم کی رحمت خاص جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت کو حاصل کرنے کی غرض سے سعی اور تقوی کرنے والوں کے لیے گزشتہ قرآن مجید والفرقان الحمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تک حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے اعزاز و اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام اور انحصار فرمایا اس کو بالتفصیل بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عظمت حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرمایا،
شیطان سجدہ نہ کر کے منکر ہوا، رب کریم کی بارگاہ کا باغی ہوا، عداوت کرنے والا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح بیان فرما دیا کہ انسان جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کا دل دادا ہے اور زمین پر یہ اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ کیفیات کو جو اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور اجازت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت میں آپ کا مسکن رہا، اور پھر کس طرح شیطان نے آپ دونوں کو لغزش دے کر جنت سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جن کے بارے میں اب تک ہم ناآشنا رہے. اس طرح کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ریفرنس قرآن کا نہیں ہوتا، حوالہ حدیث کا نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے کانوں میں بہت اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. جمعۃ المبارک کو جو قرآن مجید کی صورتوں کا انتخاب کیا ہے، خاص کر اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں موجود واقعات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، نہ کہ ہوائی باتیں ہوں اور جو عوام کے زبان پر زد عام ہے اس کا ذکر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت سے اس کے پھل کھاؤ، غذائیں تناول کرو. اس جنت میں بے روک ٹوک تم ادھر ادھر جا سکتے ہو جو چاہو گا. وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں داخلہ دو طرح کا، ایک وہ داخلہ ہے جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور ثواب اور بطور انعام ہوگا، بطور جزا. اور اس وقت جنت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور نہ وہاں نیند ہے نہ موت ہے. جو گیا ابدی طور پر گیا، جو گیا ہمیشہ گیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دونوں کو جو جنت میں ٹھہرایا گیا، یہ بطور ثواب اور بطور جزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمتوں کے تحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور سنو اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ اگر ایسا تم نے کر لیا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ. یعنی جنت کی ہر نعمت کھانے پینے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، مگر ایک مخصوص درخت سے منع کیا گیا ہے، باقی روک ٹوک نہیں ہے، جس کے قریب جانے یعنی اس کے پھل کھانے سے اجتناب بہتر بتایا گیا ہے. روایتیں مختلف ہیں، زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ جو درخت ہے وہ گندم کا درخت تھا. ہمارے یہاں جو فصلیں اگا کرتی ہیں اس میں گندم کی بالیاں ہوتی ہیں، اور گندم کی بالیاں یہ خاص پوشاک کے اوپر ہے، یعنی اوپر پوشاک ہے، پھر گندم کی بالیاں ہیں، اور ایک ایک بالی میں کئی دانے ہیں، یوں کہیے کہ ایک بیل کی صورت میں ہے. لیکن جنت میں وہ جو جس گندم کا ذکر ہو رہا ہے وہ درخت ہے، اس کے پھل بڑے بڑے ہیں. ہمارے یہاں جو گندم ہے وہ پودے کی صورت میں ہے، اور جنت میں جو گندم ہے وہ درخت کی صورت میں. اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہم نے تو بڑا منع کیا تھا، روک ٹوک لگائی تھی، لیکن شیطان نے ان کو لغزش دی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں یہ رہتے تھے. اب یہاں وہ بات
جو عوام میں مشہور ہے، اور نعوذ باللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک گناہ منسوب کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے الفاظ کہنے سے محفوظ فرمائے کہ جو انبیاء کرام کی عصمت گیری کا سامان ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہ سے پاک ہونا، ہمارے یہاں آج کل بے باکی عام ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، کبھی انبیاء کے بارے میں، کبھی جنت اور دوزخ کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، دیگر نفوس قدسیہ کے بارے میں بھی جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ کلمات ایسے کہہ جاتے ہیں کہ جو نہ صرف نازیبا بلکہ کئی صورتوں میں بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کئی مثالیں میں اپنے گزشتہ درس میں دے چکا ہوں، ضمناً چند الفاظ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا، چونکہ یہ بہت عوام کی زبان پر زد عام ہے، اوپر والا مالک ہے، اوپر مالک بیٹھا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے، ایسے کلمے سے بچنا چاہیے وگرنہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ جہد کا تعین کر لینا کہ اللہ اوپر ہے تو سوال ہوگا نیچے پھر کون ہے؟ اللہ بیٹھا ہے تو اللہ کھڑا کب ہے؟ یہ بیٹھنا اٹھنا اوپر نیچے دائیں بائیں یہاں وہاں، یہ زمانے یہ وقت، یہ ہم انسانوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرف انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے، تو انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے ہاں اسرائیل آئے گا، اسرائیل نعوذ باللہ، اسرائیل علیہ السلام، ان کی توہین کرنا، کسی کو آ گیا اگر اس کی شکلیں تھوڑی عجیب سی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ملک الموت ہے، یہ ملک الموت آ گیا، اسرائیل آ گیا، اور تو آتا ہے اسرائیل کی یاد آ جاتا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح دیگر اور بہت ساری مثالیں، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ان مثالوں پر غور کروں، لیکن اس طرح کی باتیں ہم کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے، اور ہم انجانے طور پر یوں کہیے کہ سلوری سائلنٹ موڈ میں ہم دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے، بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر لگایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عام گفتگو میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، یہ حرام ہے۔ تو یہ نسبت کرنا کہ یہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نعوذ باللہ، یہ اس کو اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا کہ یہ علماء کرام کی اس میں متفقہ آراء ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا، یہ حرام ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، روزہ رکھتا ہے، روزے دار ہے، اور بھول کر وہ کھانا کھا لیتا۔ ایک تو وہ ہے کہ جو قصدن کھانا کھائے، اگر کوئی روزے دار ہے، اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور پھر وہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، گناہگار ہوا، اور بعض صورتوں میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، متواتر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، یہ صورتیں بنی۔ لیکن ایک شخص بھول کر کھا رہا ہے، ایک نوالا کیا، ایک روٹی کیا، 2 روٹی کیا، پوری ہانڈی کھا لے، بریانی کے پورے تھال کھا لے، بھول کر کھا رہا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ٹھہرایا تو یہاں جنت میں ٹھہرانا ایک حکمت کے تحت تھا، نہ کہ جنت میں ہمیشہ رکھنا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ رکھنا تھا تو قرآن میں یہ کیوں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والے، ایک خلیفہ بنانے والے۔ اللہ نے تو پہلے اعلان فرما دیا کہ تخلیق آدم کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں۔
جس کو خلیفہ بنانا ہو اس کو جنت میں کیوں ٹھہرائے؟ جنت میں ٹھہرانا ایک حکمت کے تحت تھا، چونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بالآخر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، تو جنت کی لذتوں سے، اس کی نعمتوں سے آشنائی بھی کروانی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت میں خاص وقت کے لیے ٹھہرایا۔ اب روزے دار کی جو مثال میں نے عرض کی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزے دار ہونے کو یاد کرتا ہے، روزہ دار ہونا یاد ہے، پھر کھا لیتا ہے تو گناہگار ہے، کفارہ لازم آئے گا، معصیت میں مبتلا ہوگا، لیکن انجانے میں کھا لیتا ہے تو فقہاء کرام کا حکم یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھولے سے کھا لیتا ہے تو اس پر نہ روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، نہ اس پر کفارہ لازم آئے گا، نہ اس پر معصیت طاری ہوگی۔ آئیے قرآن مجید والفرقان الحمید حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے تو آدم کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید ضرور کی تھی، حکم ضرور لگایا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن خاص حکمتوں کے تحت آدم کو بھلا دیا گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہیں فرمایا، یعنی آدم کی ہم نے کوئی پکڑ نہیں فرمائی ہے۔ جب آدم کے رب نے پکڑ نہیں فرمائی تو ہم انسانوں کو کیا اختیار حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذات پر گفتگو کریں کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ۔ ایک نبی اپنی امت میں باعث عزت، باعث مشرف، اعلیٰ ترین انسان ہوتا۔ اللہ نے جس کو اعلیٰ ترین انسان بنایا ہے، جس کو امت کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، اس میں اللہ کوئی نقص اور عیب نہیں ڈالتا، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو معصوم ٹھہرایا ہے۔ یہاں جنت میں قیام کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ خاص کر جو دو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے۔ شیطان تو شیطان تھا، لیکن میں نے پہلے بھی گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ شیطان فرشتوں کی صف میں تھا جب تک اس نے شیطانی نہیں کی تھی، جب اس نے شیطانی کی تو فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا گیا۔ اس کو واضح کرنا تھا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے حسد کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ وسوسہ بھی دلایا، آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، غرض یہ کہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، مگر یہ بدبخت ناکام اور نامراد رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کے داؤ نہیں چلتے، البتہ حکمت یہی تھی کہ شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول گئے اور بھول ہی میں وہ جنتی پھل کھا لیا، یوں آپ سے گناہ بھی نہ ہوا اور شیطان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ پارہ 8 سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ جل شانہ ہم انسانوں کو ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتینکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ یہ تو آدم ہے جن کو ہم نعمتوں سے سرفراز فرما رہے ہیں، ان کو عزت عطا فرما رہے ہیں، اور شیطان کو چونکہ یہ ان کا دشمن ہے یہ واضح کر دیا، لیکن اے بنی آدم آپ ہوشیار رہنا، جس طرح اس نے آپ کے باپ کو بہکایا ہے، یہ اولاد آدم تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر دے گا، جیسے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اے اولاد آدم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، لہٰذا اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور بچنا کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اس بات کو بھی واضح بیان فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ یاد رکھیے شیطان کا وار، شیطان کی سازش بہت خطرناک ہے۔ ہم آپ
اس وقت جس روش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ میرا بیان نہ روایتی ہوتا ہے، نہ جمعے کی تقریر ہے کہ آپ آئیں اور چلے جائیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ اس دن سے پہلے کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عوام آئے گی 20-15 منٹ تقریر کرنا اور یہ چلے جائیں گے، ٹائم نکال دینا، اللہ کریم اس دن سے پہلے ایمان کے ساتھ موت دے دے مجھے. کیونکہ قیامت میں آپ جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اس کا حساب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہو. کیا ہم آپ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے، کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی جتنا بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو، ہر ایک شیطان سے ڈرتا رہے. یہ حکم قرآنی ہے کہ سنو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا اور بالآخر وہ تمہیں بہکا کر ہی رکھے گا. وہ تو طاق میں رہتا ہے، وہ آسرے میں رہتا ہے، وہ مواقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسا سوراخ مل جائے، کوئی ایسا بہانہ مل جائے، میں بنی آدم کو بہکا دوں. میں تو نمازی ہوں، میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو بھائی چلے کرنے والا ہوں، میں تو تسبیح پھیرنے والا ہوں، میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں، سانو کوئی پرواہ نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی، مجھے کیا، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں. حضرت آپ جتنے بھی پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی پہنچ آپ کو مبارک ہو، آپ کی ولایت آپ کو مبارک ہو. شیطان لعین نے کئیوں کو مقام ولایت سے بھی گرا دیا. جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ کون ہیں، ہم آپ کون ہیں؟ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار، اور اتنا تقوی کا ماہر ترین تھا کہ وہ کبھی بھی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. کچھ لوگ قبیلے سے اس کے پاس آئے، کہا حضور آپ طبیب ہیں، آپ عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، میری بچی بیمار ہو گئی. بیمار کیسے ہوئی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الدموع کتاب میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ شیطان نے اس کی بیٹی کے گردن میں ہاتھ رکھ کر کچھ تھوڑی سی جنبش دی تو گلے میں تکلیف شروع ہو گئی. اب اس تکلیف کی شکایت لے کر یہ قبیلے والے اس عابد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور میری بیٹی بڑی بیمار ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کا علاج کریں. اس واقعے کو اس امت کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے چونکہ وہاں پہ پردے کے مسائل نہیں ہیں. ہماری امت میں پردے کے مسائل ہیں اور بہت سارے احکام جدا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی امت میں بہت ساری آزادیاں تھیں. اس جملے کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کی امت میں بہت ساری آزادیاں تھیں، بنی اسرائیل میں بہت ساری آزادیاں تھیں، بہت سارے احکام لاگو نہیں ہوئے تھے. اس کے باوجود جب قبیلے والے ان کے پاس اپنی بچی کو لے کر آئے تو راہب صاحب نے، اس عابد نے اپنے پاس رکھا. پہلے تو منع فرمایا، نہیں غیر محرم، پردہ، یہ وہ فلاں. اس کے بعد رکھ لیا. شیطان آ کر بہکاتا رہا، ورغلاتا رہا یہاں تک کہ عابد کو بہکا دیا اور وہ بچی حاملہ ہو گئی. اب جیسے یہ حاملہ ہوئی تو اب شیطان دوبارہ آتا ہے اس کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ اب تو تیری داد رسی نہیں ہوگی، تیری جگ رسوائی ہو جائے گی، اس کو مار دے. بہکاوے میں آ کر اس کو مار دیا اس نے. اب یوں مار کر دفناتا ہے، شیطان ان والدین کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی عابد نے تو ایسا کر دیا. اب یہ سارے گھر والے، یہ جتنے بھی لوگ ناچ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ دوڑ رہے ہیں، ان کو کون دوڑا رہا ہے؟ بولے ہیں شیطان دوڑا رہا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب یہ سارے گئے. لو بھائی، ثابت ہو گیا کہ دولت ماں باپ نے خطا کر دی ہے اور اس کی وجہ کر ان کو پھانسی ہو گئی، سولی پر چڑھا دیے گئے. اب عین وہ لمحہ ہے کہ ان کے جسم سے جان نے جدا کرنی ہے. شیطان پھر آتا ہے، کہتا ہے سن، یہ بچی تیرے پاس خود نہیں آئی تھی، اس کے گلے کو دبانے والا میں تھا. اس کے گھر والے تیرے پاس خود نہیں آئے تھے، ان کو بھیجنے والا میں تھا. تو خود گناہ نہیں کرتا، میں نے بہکایا تھا، اس لیے تو نے گناہ کیا، تجھے گناہ میں مبتلا کروانے والا بھی میں تھا. سن،
تو نے قتل کیا، قتل کروانے والا بھی میں تھا. سن، ان کے والدین خود نہیں آئے بلکہ ان کو لانے والا بھی میں تھا. اب تو اس مقام پر آ گیا ہے کہ تجھے سولی چڑھنی ہے اور جان اب تیری نکلنے والی ہے. ایک کام کر، تو نے میری اتھارٹی تو دیکھ لی، تو نے میری طاقت تو دیکھ لی، بس ایک کام کر، تجھے آزادی مل جائے گی. بولے کیا کام ہے؟ وہ نہ مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے وہ کو تو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اب اس نے دیکھا کہ اب جان نکلنے والی ہے، اس نے کہا بتائیں کیا کرنا. شیطان نے کہا 2 سجدے کر دیں مجھے، بس ختم، سارے کیس سولو. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں نا، آپ 5000 دے دیں، پیچھے سارے کیس آپ کے سولو. اور لوگ پھر آ جاتے ہیں بہکاوے میں، جی 5000 دیں سارے پتے صاف ہو جائیں گے، اور 80 تو ایسے صاف ہوں گے، ایسے صاف ہوں گے کہ آج ہی حج کر کے آئیں. اور پھر پیسے پہ پیسے دیتے رہتے ہیں، بیچارے رولتے رہتے. شیطان نے کہا صاف ہو جائیں گے بھائی، آپ 2 سجدے کر دو، ختم خلاص. اس نے 2 سجدے کیے. شیطان نے کہا بھائی میں تو تمہارا کھلا دشمن تھا، میں نے تمہیں کوئی نہیں بہکایا، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی اخاف اللہ. تم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، میں تو اللہ سے ڈرتا تھا. شیطان یہ بول کر الگ ہو جاتا ہے. 2 سجدے کر کے یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے. کبھی بھی دھوکے میں نہ آئے. یہ شیطان، یہ ابلیس طرح طرح کے ہیلے بہانے سے بہکاتا ہے. کوئی نمازی ہے تو نماز کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، کوئی روزے دار ہے تو روزے کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. اور وہ جو عبادت کر کے بہک جا رہے ہیں ان کا یہ حال ہے، تو جو عبادت نہیں کر پا رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ پا رہے، جو قرآن نہیں پڑھ پا رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکا پا رہے، پھر ان کا کیا حال ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شیطان ذرا بتا تو کہ تیرا دشمن کون ہے. اس نے 10 نام بتائے، اس میں سے چند میں آپ کو پڑھ کر سناتا. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت میں تیرے دشمن کون ہیں اور کتنے؟ کہا 15 دشمن ہیں. کہا ان 15 میں سے سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے کہا سب سے بڑے دشمن آپ ہیں میرے. اور دوسرا انصاف کرنے والا بادشاہ. تیسرا عاجزی کرنے والا مالدار. چوتھا خوف خدا رکھنے والا عالم دین. چھٹا نصیحت کرنے والا مومن. 7 رحم دل مسلمان، یہ میرا دشمن. توبہ پر قائم رکھنے والا. 8واں 9واں حرام کاموں سے بچنے والا. 10واں ہمیشہ باوضو رہنے والا مسلمان. 11واں کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان. 12واں حسن اخلاق والا مسلمان. 13 دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. 14 صاحب قرآن جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا. 15 رات کو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے والا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ تو تیرے دشمن ہے، بتا میری امت میں تیرے دوست کون کون ہیں؟ کہا 10 ہیں. کون کون؟ کہا ظالم سلطان، تکبر کرنے والا مالدار، خیانت کرنے والا تاجر، شرابی، چغل خور، زنا یعنی بدکاری کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امید یعنی زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی امید رکھنے والا. کہا کہ یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں اور میرے بھائی ہیں. ذرا ہم آپ غور کریں، وقت اتنا نہیں ہے کہ اس پر طویل گفتگو کی جائے، ویسے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم ذرا غور کریں کہ ہم شیطان کے دوستوں میں ہیں یا دشمنوں میں ہیں؟ کیا ہمارا کام وہ ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے یا ہمارے کام وہ ہیں جو شیطان کو ناراض کرتے ہیں؟ جب ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک بندہ میرا دشمن ہے اور ایک میرا دوست ہے تو دونوں کے ساتھ رویہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا. ہم آپ اگر کوئی دنیاوی دشمنی کرتے ہیں نا تو آپ اس کے زیادہ تجربے کار ہیں. میں یوں تجربہ کار ہوں کہ مسائل آتے رہتے ہیں اور معلومات ملتی رہتی ہے کہ بچے کی لڑائی ہوئی، کبوتر پر لڑائی ہوئی، کیبل پر لڑائی ہوئی، موبائل پر لڑائی ہوئی، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. دروازہ تیز بند کرنے پر لڑائی ہوئی، بچے نے وہ کنچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کنچا چھین لیا اس پر لڑائی ہوئی، لٹو کھیلتے کھیلتے لڑائی ہوئی، چادر سکھایا تھا پڑوسی کے دیوار پر
اس چادر کی تری سے دیوار گیلی ہو گئی، اس پر لڑائی ہوئی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس کی گاڑیاں لگتی ہیں، سر پھٹتے ہیں، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی۔ کون کروا رہا ہے؟ چچا غفور یا چچا عبدالشکور یا آپا فرخندہ کروا رہی ہیں یا آپا کلثوم کروا رہی ہیں؟ یہ ساری کی ساری سازشیں ہیں شیطان کی۔ لیکن شیطان تو وہ ڈور کھینچتا ہے نا، وہ کھلوا رہا ہے، تو ہم کیوں کھلوار بن رہے ہیں؟ ہم کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم غصے پر قابو نہیں پا سکتے؟ قرآن مجید کی آیت ہمیں یاد نہیں آتی؟ ادفع باللتی ہی احسن، اپنے بھائی کو بہت محبت کے ساتھ معاف کر دیا کر۔ تو معاف کرے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ آج تو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اللہ قیامت میں سبوں کے سامنے تجھے رسوا نہیں کرے گا، پردہ ڈال دے گا۔ اگر ہم اپنی روش کو وہی رکھتے ہیں جو برسوں سے جیتے آ رہے ہیں تو نہ میرے بولنے کا فائدہ ہے نہ آپ کے سننے کا فائدہ۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں چینج ہو جاؤں، میں تبدیل ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو راہیں بہت ہیں۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نمبر المرقدہ کا شعر بڑا صادق آتا ہے۔ آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ شیطان ہیلے بہانے بنا کر آپ کو بالآخر بہکاتا رہے گا، اور آخر دم تک بہکاتا رہے گا، یہاں تک کہ نزا کے وقت میں بھی آ کر شیطان بہکاتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ تو شیطان لعین اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے میں ہی رسول ہوں، میں ہی رب ہوں، اور میرا ہی دین ہے۔ اب بتائیں وہ دشمن جو ہمیں کسی حال میں نہیں چھوڑ رہا، تو کیا ہم اس کی دوستی کرتے رہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ وہ عوامل جو اس کی دشمنی پر ابھارے، باوضو رہنا اس کا دشمن ہے، میں باوضو رہوں۔ گانے باجے اس کے دوست ہیں تو میں گانے باجے سے توبہ کروں۔ اگر بے حیائی اس کی دوستی پر ابھارتی ہے تو ایسی دوستی نہیں چاہیے، میں گانے باجے سے دور ہو جاؤں، میں ہر اس کام سے دور ہو جاؤں گا جس سے میرا رب ناراض ہو، میں ہر اس کام کے قریب ہو جاؤں گا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں ہدایت کے راہیں ہیں اللہ کریم اس سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔